وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ السلام علیکم یا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدنا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدنا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے ہم سب یہاں نماز جمعہ کے لیے جو یہاں سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج ایک بڑے اہم موضوع پر جس کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے، ہمارے ایمانیات کے ساتھ ہے، اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم ایک لفظ بولتے ہیں منافقت. قرآن پاک نے اس کی کیا مذمت فرمائی ہے اور اس کے مقابلے میں ہے کہ یک دیر ہونا، ایک رنگ. اس کے مقابلے منافقت کے مقابلے میں یہ لفظ ہے ظاہر و باطن کا ایک ہونا اور ظاہر و باطن کا ایک نہ ہونا. جب ظاہر و باطن ایک ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں کہ یکدیر ہونا، اور جب ظاہر و باطن ایک نہ ہو تو قرآن پاک اسے کہتے ہیں منافقت. اس حوالے سے قرآن پاک نے سورہ المنافقون پوری کی پوری سورہ مبارک اس حوالے سے نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور اس کا شروع اس طرح ہوتا ہے کہ اے میرے رسول، اگر یہ منافق عبداللہ بن ابی یا اس کا ٹولہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. یا رب العالمین کیوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، یا اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ کہ کیونکہ ان کے دلوں میں تیرا بغض ہے، اور جس کے دل میں تیرا بغض ہے اس کے ایمان کو میں زبانی قبول نہیں کرتا. یہ سورہ منافقون پوری کی پوری سورہ. سورہ نور میں بھی اس کا کچھ حصہ منافقین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور ان کی کچھ نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں منافق لوگ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی. پھر کیا ہوتا ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق اپنی اس بات کو چھوڑ دیتا ہے، منکر ہو جاتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ جو انکار کرنے والا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، چاہے زبان سے کہتا رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے اس کے رسول کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب منافقین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف. یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ذکر فرمایا، چاہے اطاعت کا ذکر ہو، چاہے محبت کا ذکر ہو، چاہے اتباع کا ذکر ہو، چاہے اپنی طرف بلانے کا ذکر ہو. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف تو وہ منکر ہو جاتے ہیں، نہیں. اللہ پاک نے
فرمایا عقیدے کی اصلاح ہوتی اس وقت ہے کہ جب بندہ یہ کہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ ان کے درمیان کو فیصلہ کیا جائے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو ان میں سے ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. یعنی منافقت کی سب سے بڑی نشانی جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو اس پر اعتراض کرتا ہے. اس کا اعتراض کرنا ہی اسے ایمان سے خارج کر دیتا ہے. میں بھی ترجمہ بیان فرماؤں کہ اس کی تشریح کروں گا آپ کو سمجھ آئے. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے. اگر مخالفت میں ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی 3 بیماریوں کا ذکر فرماتے ہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے تو 3 وجہ ہے. آفی قلوبہم مرض یا تو ان کے دل میں کوئی بیماری ہے. ام ارتابوا یا وہ اللہ کے رسول پر شک کرتے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر ظلم کر دیا ہے. اللہ اس کے رسول نے ہم پر ظلم کر دیا ہے. بل اولئک هم الظالمون اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کسی پر ظلم نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ظالم ہیں. یہ تو ہوگی منافقین کی بات. آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایمان والوں کی بات میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کیا ہے. منافق تو یہ ہے کہ بات کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو ہوگے منافق لوگ. لیکن جب اللہ کے رسول فیصلہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے درمیان تو ان کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے. جب ایمان والوں کے درمیان جن کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی گردن کٹانے پر تیار ہوتے ہیں تو ان کے فیصلہ ماننے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو منافقین کی بات ہے نا جو فیصلے کو نہیں مانتے. جہاں تک ایمان والوں کی بات ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم تاکہ اللہ اس کے رسول ان کے درمیان کو فیصلہ کریں تو جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان یقولوا سمعنا واطعنا وہ ایمان والے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہم سنتے بھی ہیں ہم مانتے بھی ہیں. سبحان اللہ. ایک ٹولہ باہر ہے باوجود اللہ اس کے رسول کی گواہی دینے کے باوجود لیکن ایک ٹولہ ایسا ہے جو فیصلے کو مانتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیا اولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. سبحان اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو منافقت ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا زہر قاتل ہے جو انسان کو اس گمان میں رکھتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں لیکن اس میں ایمان نہیں ہوتا. عبداللہ بن ابی سلول جسے رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹولہ تھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا نمازیں پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو حکم دیتے تو یہ مجلس میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ان کی بات ماننا ہم پر فرض ہے. تو مجمع میں تو یہ کہہ دیتا لیکن جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا پاس جاتا تو کہتا کہ جو کہا وہ کہ میں نے مجمع میں کہا ہے ورنہ تم نے ان کی ایک بات نہیں مانی. یہ منافقت تھی. کوئی فیصلہ ہو جاتا تو اس کو تسلیم نہ کرتے سامنے کہتے ہم مانتے ہیں لیکن جب اللہ کے رسول کی نظروں سے اوجھل ہوتے تو کیا ہوتے ہم نہیں ماننا. اللہ پاک نے اسی وجہ سے جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا گو کہ وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کیوں؟ کیونکہ اے اللہ کے نبی آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، یا آپ کی بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آپ سے دل میں بغض رکھتا تھا، آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو حکمن منافقین کی قبروں پر جانے سے منع کیا، صرف منافقین کی قبروں سے۔ جو منافق لوگ ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی قبروں پر نہ جاؤ، جو ایمان والے ہیں ان کی قبروں پر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس منع کرنے کے متضاد ایک حکم ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب پانی پینے سے منع نہیں کیا گیا، شراب پینے سے منع کیا گیا، اللہ پاک نے ایک چیز سے منع کیا ہے جو اس کا الٹ ہے، اس سے منع نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب منافقین کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا۔ ہاں جہاں تک ایمان والے ہیں وہ اگر آپ کے پاس آ جائیں ان کے لیے استغفار بھی کرنا ہے، ان کی قبروں پر بھی جانا ہے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نبی کو صرف منافقین کی قبروں پر جانے سے منع کیا گیا ہے، مومنین کی قبروں پر جانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس لیے آپ میدان احد تشریف لے جاتے، اگر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور جہاں جہاں ایمان والوں کی قبر ہوتی وہاں دعا فرماتے۔ ہاں جو منافقین تھے ان کے لیے منع فرما دیا۔ تو یہ منافقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو منافقت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب اس کے ساتھ کسی کا لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں فسق و فجور اور گالی گلوچ کرے، اور جب بھی گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی گفتگو کرے تو یہ ایک منافقت ہے، یہ ایک منافقت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ذو الوجہین ہوتا ہے، 2 چہروں والا ہوتا ہے، ایک چہرہ اس کا اس طرف ہوتا ہے، ایک چہرہ اس کا اس طرف ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذو الوجہین کو قیامت کے دن اللہ پاک سخت ترین عذاب دیں گے، اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا جو اپنے دل میں منافقت رکھے گا، جو اپنے دل میں نفاق رکھے گا۔ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو لگ جاتی ہے، تو ایک ہی ظاہر و باطن کا ایک ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایمان اور منافقت میں فرق یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں جو فیصلہ فرماتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں یہودی تھا اس کے بارے میں نازل ہو، یہودی اور ایک منافق کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ منافق تھا ایک اور ظاہر کلمہ پڑھتا تھا، عبداللہ بن ابی منافق کا ساتھی تھا، اور ایک یہودی تھا، اس کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب منافق جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ خود حل نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ ہم اللہ کے نبی کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے لے چلتے ہیں، ہم بھی ان کو صادق اور امین مانتے ہیں، ان پر بات تو نہیں رکھتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، وہ سچے ہیں۔ اب منافق تھا، مجھے پتا تھا کہ ہم پھر بھی ہیں تو کلمہ پڑھنے والے، چلو دل کا حضور کو کیا پتا، دل کا حضور کو کیا پتا، یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے۔ بھائی اللہ کو بھی پتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بتایا۔ یہ آگے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ ظاہر ہے وہاں تو کسی کے بارے میں بے انصافی اور عدل کے منافی کو کام نہیں ہو سکتا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب منافق نے بڑی باتیں کی، اس نے کہا دیکھو جی میں کچھ بھی تھا اپنا تھا، کچھ بھی تھا میں پاس بیٹھنے والا تھا، کچھ بھی تھا میں کلمہ پڑھنے والا تھا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آگے جا کر آتا ہے کہ انہوں نے کہا، وہ منافق نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے
پاس جاتے ہیں. یہودی نے کہا تم نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا, عمر تو ان کے غلام ہیں, چلو تم کہتے ہو تو ان کے پاس چلے چلتے. یہی منافقت اور ایمانیات کا فرق ہونے لگا کہ غلام کی شان کیا ہوتی ہے, منافق کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اب اس نے کہا کہ میں فیصلہ عمر فاروق کے پاس, آپ نے یہودی نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس لے چلتے ہیں, تو بڑا منافق انسان ہے, اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا. اب وہ فیصلہ جب حضرت عمر فاروق کے پاس آیا تو یہودی نے کہا عمر فاروق یہ فیصلہ آپ سے پہلے اللہ کے نبی نے میرے حق میں دے دیا, آپ سے پہلے ابھی آپ نے کو فیصلہ سنایا نہیں, فرمایا یہ فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے, اس نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا, آپ کے پاس لے آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں لگے پھڑک پڑی اور ایمان جوش میں آیا. آپ نے فرمایا یہ پیچھے ہو, آپ اندر گئے, اندر سے تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو بندہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. منافق اور ایمان کا یہی فرق ہے کہ منافق اللہ کے رسول پر کے حکم پر اعتراض کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا اے نبی جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا اگر وہ لاکھ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی نہیں مانتا. جو تیرے ساتھ بغض رکھے ہم اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتے, ان کی قبر پر جانے کا حکم نہیں ہے, ان کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ میرے محبوب ہیں, جو آپ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. آپ کی بات نہ ماننا وہ میری بات نہ ماننا ہے. تو آپ نے فرمایا جو فیصلہ اللہ کے رسول کا نہیں مانتا اس کا فیصلہ میں اس طرح کرتا سرکلم کرتا. تو یاد رکھیں کہ منافقت بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عقیدے کی منافقت ہے, ایک عملی منافقت ہے. عقیدے کی منافقت کیا ہے کہ انسان اللہ کو نہ مانے, اس کے رسول کافر, یہ بھی منافق ہوتے ہیں, لیکن یہ عقیدے کے منافق ہیں. دوسرا ایک عملی نفاق ہوتا ہے, اس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح فرما دی ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے, گفتگو کرے تو جھوٹ بولتا ہے, اگر جھگڑا ہو جائے تو اتنی گالی گلوچ کرتا ہے. یہ عملی نفاق ہے. حضور نے فرمایا اس سے بھی بچو, کیونکہ یہ بھی منافقت انسان کو کبھی کبھی بڑی منافقت تک لے جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا میں اس کے فیصلے کو بھی نہیں مانتا. جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بڑے غریب صحابی تھے, بڑے غریب صحابی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسی وجہ سے اللہ کے نبی کا جو فیصلہ یا کوئی بھی حکم ہوتا, یہ حکم تھا قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت بھی ہے کہ اگر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے اللہ کے نبی کو حکم دیتے نا تو حکم یہ تھا کہ وہ نماز کو توڑ کر اللہ کے نبی کا حکم پورا کریں, چاہے وہ بازار میں کام ہے, چاہے وہ گھر میں کام ہے, چاہے وہ کسی دوسری جگہ کام ہے, اور وہ بات پوری کر کے واپس وہیں سے نماز شروع کریں جہاں سے ختم کی تھی. نماز ٹوٹتی نہیں تھی, میری اور آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر ہمیں تو سلام کرے, نماز ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں کو سلام کرے, ہم اس کے سلام کا جواب دیں حالانکہ کلمہ خیر ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی کی شان تھی اور یہ حکم تھا کہ اگر آپ کسی صحابی کو حکم دیتے, بلاتے اپنی طرف, آؤ میرا کام سنو اور بازار سے یہ چیز لے کر آؤ, بکریوں کے لیے سامان لے کر آؤ, تو وہ صحابی وہی نماز توڑ کر آپ کی بات کو پورا کرتا, بازار سے چیز لا کے دیتا, کوئی آپ نے حکم دیا وہ کر کے نماز جہاں سے ختم کی سے وہیں سے شروع کرتا. سبحان اللہ, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ماننا یہ خدا کا حکم ماننا. سبحان بات سمجھائی. حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی یعنی سمعنا وأطعنا جنہوں نے بغض رکھا, ان کا بھی ایک مثال سننے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ اعتراض ہوا, آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی اور جو ساتھی ٹولہ بیٹھا ہوا تھا, غزوہ احد میں بھی حضور علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کر گئے. عبداللہ بن ابی منافق نے جب لشکر نکل پڑا
تو اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو جو اس کے قبیلے کے تھے اس نے کہا ہم ساتھ نہیں جائیں گے. عین موقع پر پیچھے آ گیا. منافق کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے جب کمانے کے دن آتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو 700 صحابہ کرام پریشان ہوئی، یا رسول اللہ اس بندے نے ہر موقع پر ہمیں پریشان کیا. فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نفاق کو ایمان میں شامل نہیں کرتا. نفاق کو ایمان میں شامل نہیں کرتا. فرمایا وہ منافقت تھی، علیحدہ ہو گئے. اللہ پاک جو ستھرے تھے، جو صاف تھے، اللہ پاک نے ان کو علیحدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ منافقت علیحدہ ہو گئی. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام کے بارے میں پراپوگنڈا شروع کر دیا. یہ پراپوگنڈا مہم ہوتی ہے. تو حضور نے یہ کہنے لگے دیکھو ہم اتنا عرصہ ہو گیا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں. یہ ہماری عذر بھی قبول کر لیتے ہیں، ہماری بات کو بھی مان لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے باہر کیا ہے. اب بات آ گئی، چیلنج ہو گیا رسالت کو، نبوت کو چیلنج ہو گیا. اللہ کے نبی نے اسی نشست میں، حدیث پاک میں آتا ہے، اسی نشست میں آپ نے فرمایا اے فلاں بندے تو بھی کھڑا ہو جا، اے فلاں بندے تو بھی کھڑا ہو جا، اے فلاں بندے تو بھی کھڑا ہو جا. سب کو کھڑا ہو گیا. فرمایا اللہ کے نبی خدا کے حکم سے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. فرمایا تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں آئندہ کے بعد میری محفل میں نہ بیٹھنا. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے، یہ تو میری بخشش اور شفقت تھی کہ تم میرے پاس بیٹھے رہے. میرے پاس یہودی بھی آتے ہیں، میرے پاس کافر بھی آتے ہیں، لیکن جن کا نصیب ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، وہ پا لیتے ہیں. تم بدبخت ہو، اتنا دیر بیٹھنے کے باوجود بھی تم محروم رہ گئے، تم محروم بھی رہو. آپ نے ان کو خارج کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جو شخص آپ کے دل میں، آپ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس کی میں گواہی کو قبول نہیں. یہ سورہ منافقون پڑھیں. شروع اس بات سے ہو رہا ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، آپ اللہ پر بھی ایمان لائے، اے محبوب ان کی باتوں کا یقین نہ کرے، یہ منافق ہے. تو ایسا کولا بھی ہوتا ہے، لیکن جو سچے تھے وہ سچے. حضور نے فرمایا وہ متقی ہیں. آؤ حضور کے ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں. حضور کے ایک بڑے غریب صحابی تھے، بڑے بیمار رہتے تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحابہ کی شان ہی یہ ہے، نحن الذی بارزوا علی محمد، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت اس لیے کی ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم حضور کے ساتھ اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں. ان کا جینا مرنا حضور کے ساتھ، جیسا حکم ہوتا تھا ویسا. حضور کے ایک صحابی کا حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ آپ نے شادی نہیں کی. عرض کی یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں بیمار ہوں، تو میرے مجھ جیسے غریب کے ساتھ کون شادی کر سکتا ہے، میں تو ناچار سا آدمی ہوں. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تمہاری کو پسند ہے جس کے ساتھ تم شادی کرو. یا رسول اللہ میری ایک پھپھو زاد ہے وہ بڑے امیر، لیکن ہیں وہ بھی آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے پڑھنے والے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ امیر ہیں میرے چچا زاد. تو وہاں میری مرضی ہے، لیکن میں غریب ہوں، مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا، وہ بھی نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہو کہ میری شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول نے کر دی. اللہ کے رسول نے، کتنی بڑی بات ہے. اب یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی بات کا مان لے کر وہاں چل پڑے، مان لے کر وہاں چڑھ پڑے. حضور علیہ السلام کے حکم سے دروازہ کھٹکایا تو چچا باہر آیا. کہنے کا چچا جان، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کا چچا جان بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی نے میرا رشتہ طے کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ایک جھٹکا تو لگتا ہے، ایک جو ہے وہ بات تو ذہن میں آتی ہے، چاہے کوئی بھی بات ہو، امیر لوگ ہوں، ان کے غریب رشتہ دار ہوں، تو ان کو کوئی ہوتا ہے جو ان کو اپنا رشتہ دار سمجھے، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ غریب ہے. ایک فطری تقاضا ہے. اب وہ کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ تم اپنی حالت بھی جانتے ہو، اور میری بیگم صاحبہ بھی ہیں، ان سے بھی پوچھنا ہے، بچی سے بھی پوچھنا ہے،
تو تم نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، اگر ہاں کروں تو گھر والے نہیں مانتے، اگر نہ کروں تو وہاں سے جاتا ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے میں روانہ درگاہ ہو جاؤں گا، کروں تو کیا کروں۔ اب اسی دوران ان کی جو بیٹی تھی وہ چھت پر چڑھی ہوئی تھی اور نیچے اتر رہی تھی، دیکھا کہ میرا والد دروازے میں کھڑا پریشان ہے، پوچھا ابا جان بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اب باپ جو ہے گفتگو بھی کر رہے تھے، سچے لوگ تھے، چھپاتے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو کوئی موبائل کرے نا جناب کہاں ہیں تو بندہ سیالکوٹ میں بیٹھا ہوتا کہتا میں لاہور بیٹھا ہوں، یہ منافقت ہے۔ اور جناب مجھے ادھر کام تھا تو میں ادھر آیا ہوں، اور جناب میں ادھر بیٹھا گھر ہوتا ہے، بھائی تم تو کہہ رہے ہو لیکن وہ دیکھ رہا ہے۔ سچے لوگ تھے، بتا دیتے تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور کہنے لگا بیٹا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ تیرا چچا زاد ہے وہ اللہ کے رسول نے اس کو رشتہ دینے کے لیے اپنے لیے بھیج دیا ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان تو آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں، ہاں فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، ہاں فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے ہماری کیا مجال کہ ہم اس کے بارے میں تاخیر کریں، رشتہ طے ہو جائے گا، میری شادی ہو جائے گی، اور جب میں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھوں گی کوئی سہیلی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے کروایا ہے، میرا رشتہ میرے چچا نے کروایا ہے، میں فخر سے کہوں گی کہ میرا رشتہ میرے رسول نے کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا جب اللہ اس کے رسول کا وہ فیصلہ آ جاتا ہے، منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر بال پڑ جاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں چاہے سودا کیسا ہی ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہے کیونکہ بیچنے والا اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیچنے والا اللہ کا رسول ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہے ایمانیات، دل میں منافقت نہیں تھی، دل میں جھوٹا پن نہیں تھا۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچا تو اللہ کے حضور نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے دوست میں نے رشتہ بھیجا، تیری بھی آزمائش ان کی بھی آزمائش، میں تو بھی سچا ہے وہ بھی سچا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں یہ قبول ہے، کیوں؟ یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ تو منافقت اور ایمان کی یہی فرق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام، لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، بدبخت لوگ حضور کے صحابہ پر جاوا گوئی کرتے ہیں، کبھی حضور کے صحابہ کے ایمان کو تو دیکھو، ان کے ایمان کی قسمیں تو خدا اپنے قرآن میں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور کے صحابی تھے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ تبوک آیا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ، اور 30,000 کا لشکر تیار ہوا صحابہ کرام، اور وہ روم کے خلاف لڑائی تھی، وہاں نکل پڑے۔ حضور کے 3 صحابہ کرام تھے، جب یہ حکم آ گیا نا تو سخت گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، اور آپ جانتے ہیں عرب ممالک میں جون جولائی کا مہینہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو سخت گرمی تھی۔ منافقین حضور کی بات میں گئے، کوئی کہنے لگا جناب میری بچی بیمار ہے تو میں نے آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں اللہ بھلا کرے، کوئی کہنے لگا جناب میری طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اب جنہوں نے جانا تھا انہوں نے تلواریں کس لی، اللہ اللہ، لشکر تیار ہو گیا۔ جنہوں نے نہیں جانا تھا اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارا یہ قصور ہے، ہمارے یہ جناب یہ سواری کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز، سو بہانا نہ جانے کا سو بہانا۔ اب حضور نے کمال شفقت فرماتے ہوئے بات فرما دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، جب لشکر روانہ ہو گیا ہم تیار تھے، ہم بالکل تیار تھے، تو میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ چلو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے نکلتے ہیں، شام کے قریب نکلتے ہیں، ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، شام کے قریب نکلتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں شام کا انتظار کرنے لگا، جب شام ہو گئی تو دل میں وسوسہ آیا کوئی بات نہیں میرے پاس گھوڑا ہے تو میں لشکر کو پا لوں گا، کیونکہ تبوک جانا ہے تو پا لوں گا، چلو کل نکلوں گا۔ اب آزمائش آنی تھی،
اب کل کرتے ہوئے مہینہ ڈیڑھ گزر گیا. اب فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں چلتا تو منافقین کے علاوہ کوئی بھی قابل قدر صحابہ کرام موجود نہیں تھے، یا وہ چند صحابہ تھے جو شدید بیمار تھے، یا جن کی ڈیوٹی سرکار نے لگائی تھی مدینہ پاک رہنے کی، یا جن کو سرکار نے اجازت نہیں دی تھی، باقی سارے چلے گئے تھے. اب فرماتے ہیں کہ منادی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بغیر اللہ پاک نے آپ کو فتح عطا فرما دی اور آپ واپس تشریف لا رہے ہیں. وقت گزر گیا. اس تاخیر نے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں چیخنا چلانے لگا کہ اب کیا بنے گا میرا. اب حضور جب مدینہ پاک میں آئے، سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر آپ نے دولت خانے میں تشریف لائے، پھر صحابہ کرام مبارکیں دینے لگے. منافقین کا ٹولہ بھی کہنے لگا جناب ہم ضرور جاتے، لیکن یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا. کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام میں نے تمہیں میدان جنگ میں بھی پوچھا تھا، میرے 3 صحابہ حضرت کعب، حضرت حلال بن امیہ اور ایک اور صحابی تھے حضرت مرارہ بن ربیع، یہ کیوں نہیں آئے؟ منافقین نہیں گئے تو ان کو پوچھا نہیں، اپنے نہیں گئے تو فرمایا یہ کیوں نہیں آئے، یہ کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں جھجکتا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. حضور نے اپنا چہرہ ان پر دوسری طرف پھیر اللہ. جب میں وہاں بیٹھا تو سرکار نے چہرہ یہاں پھیر دیا. کوئی منافق آ کے کہتا تو سرکار اس کی بات سنتے، میری نہ سنتے. میں کیا کروں تو کیا کہوں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ مجرم میں ہی، ایک ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے غلطی ہو گئی تو مان جاتا ہے. منافق جو بہانے کرتا ہے. یا رسول اللہ مجرم، میرے پاس سواری بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن میں نے تخیر کی. میں نے کہا مغرب کو نکلتا ہوں، رات کو نکلتا ہوں، کل پرسوں. یا رسول اللہ مجھ سے تخیر ہوگی، معافی فرما دیں. حضور نے فرمایا کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ خدا کرے گا، تمہارا فیصلہ خدا کرے گا. حضور کو بھی پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. آپ نے ان کا عذر قبول نہیں فرمایا، فرمایا تمہارا فیصلہ خدا کرے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں زمین تنگ ہو گئی، آسمان تنگ ہو گیا، ہر چیز نے ساتھ چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کوئی ان تینوں کے ساتھ سلام نہ لے. سب صحابہ نے سلام لینا چھوڑ دیا. اپنے بھائی کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب نہیں دیتا. یہی تھا کہ جب اللہ کے رسول کو حکم دیتے وہ مان دیتے. میں کسی کے گھر چلا جاتا وہ دروازہ بند کر دیتا. یہ عالم ہو گیا. حضرت کعب فرماتے ہیں ایک مشکل وقت یہ آیا کہ میں جا رہا تھا، جس دکان کے سامنے میں کھڑا ہوتا وہ دکان سے اٹھ جاتا کہ کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا. پھر دوسرا 20 دن کے بعد حکم یہ آیا ہماری ازواج کو، ہماری بیویوں کو کہ ان کی بات کو نہیں ماننا، ان کی بات کو نہیں ماننا، ان کے قریب نہیں جانا، بیویاں لگا ہو. یہ معاملہ آ گیا. عاشقوں پر امتحان تو آتے. حضرت کعب فرماتے ہیں زمین جب تنگ ہو گئی، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. اس دوران قبیلہ غسان کا ایک امیر ہے، اس نے مجھے خط بھیجا. اس نے کہا آپ پریشان کی ہوتے ہو، اگر تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنا وزیر بناتا ہوں. فرمایا اس ہاتھ جو ہے پھاڑ کر پھینک دیا کہ یا رب العالمین اللہ کے نبی نے ہم سے روح کیا موڑا کہ دنیا دار جو حکمران ہیں وہ ہمیں عہدے پیش کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کا عہدہ نہیں چاہتے، ہم اللہ کے رسول کی غلامی چاہتے. اب جو منافق تھے وہ بھی ہم پر ہنس رہے تھے. دوسرے لوگ ہمارے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے تھے. حضرت کعب فرماتے ہیں جب 50 دن گزر گئے تو صبح کی نماز کے بعد میں اپنی چھت پر تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا رہا اور کہنے لگا کہ کعب بن مالک کہاں ہے، کعب بن مالک کہاں ہے. میں گھر سے باہر آیا، یہ 50 دن کے بعد واحد آدمی ہے جس نے میرا نام بلایا. میں باہر آیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول نے تمہیں یاد فرمایا، اللہ کے رسول نے تمہیں یاد فرمایا. حضرت کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم نہ جوتے پہننے کا ہوش ہے، نہ ٹوپی سر پر سجانے کا ہوش ہے. میں دوڑتا حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حدیث کے الفاظ ہے بخاری مسلم کے. آپ نے فرمایا جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو کأن وجهه قطعة قمر، حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا، اسی سے ٹمٹما رہا ہے.
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ قدموں میں گر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے یاد کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا خدا نے تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ میری بارگاہ میں سچ بولا ہے, منافقت کا اظہار نہیں کیا, اللہ تم پر راضی ہو گیا. یہ تو اس بات یہ ہوتی ہے کہ جو فیصلے مانتے ہیں اور جو اپنا فیصلے نہیں مانتے, اللہ پاک نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ حکم آ جائے تو پیشانی پر کوئی بل نہ پڑے, یہ ایمان ہے. اور جب پیشانی پر بل آ جائے, اپنی ذات آ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے, ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے. اور جب بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آئے, اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. یہ اسی کی توفیق سے ہے کہ ہماری گردنیں اس کے حکم کے سامنے جھک جائیں. دوستو یہی عالم ہے, یہی بات ہے کہ ہم بے برکتی کی طرف جا رہے ہیں, ہم بے اعتدالی کی طرف جا رہے ہیں. ملکی لیول ہو, ہماری انفرادی زندگی ہو, ہم عملی نفاق کا شکار بن جاتے ہیں. ہر بندہ دوسرے بندے کو داؤ لگانا چاہتا ہے, ہر بندہ دوسرے بندے سے کسی بھی طریقے آگے بڑھنا چاہتا ہے. آگے بڑھنے کا اگر شوق ہے تو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آگے بڑھے, اللہ اس کے رسول کے تعلق میں آگے بڑھے, اللہ اس کے رسول کی نسبت میں آگے بڑھے, نیکی کرنے میں آگے بڑھے. ایسے کام کہ آپ نے کام کرنا ہے, اس کے لیے منافقت, اس کے لیے جھوٹ, اس کے لیے غیبت, چغلی, اپنے بھائی کو نقصان, ایسا اپنے ذہن میں سوچنا ترک کر دیں. جب آپ کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے گا, پھر آپ جہاں سے بھی گزریں گے, آگ سے بھی گزریں گے, تو گل و گلزار بن جائے. یہی صحابہ کرام کا حضور کے اہل بیت کا دورہ امتیاز تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتقادی منافقت اور عملی منافقت سے محفوظ فرمائے, اور حضور علیہ السلام کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ. سنتے ہیں